بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا آدم اور حوا۔ دنیا کے تمام انسان ایک نسل سے ہیں۔ کس بات پر ہے؟ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد کس بات پر ہے؟ کس پر ہے؟ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک نسل سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا آدم اور حوا کی صورت میں۔ اس نام سے ہم آپ واقف ہیں۔ جوڑا پیدا کیا اور اس سے ان تمام لوگوں کو پیدا کیا جو آج ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اس دنیا میں ہم سب آباد ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد کس پر ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قربتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر اولاد آدم کو نسلی وطنی جو ملک ہے، وطنی، لسانی اور جغرافیائی اکائیوں سے تقسیم کرنے کی بجائے اسلام ایک فکری، اخلاقی، اصولی اور معاشرہ تعمیر کرنے کی ہدایت کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، رستہ بتاتا ہے، جس میں انسانوں کے باہم ملنے کی بنیاد ان کی جائے پیدائش نہیں ہوتی۔ انسان کی آئیڈینٹی اس کی پیدائش میں نہیں ہے، اس کے کلر میں نہیں ہے، اس کے پیسے مال و زر میں نہیں ہے۔ انسان کی آئیڈینٹی تقویٰ میں ہے، جس میں انسانوں کے باہم ملنے کی بنیاد ان کی جائے پیدائش نہیں، بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ایک اللہ کو اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا پیدا کرنے والا، اپنا رب مانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت رسالت پر ایمان رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محمدیہ ہدایت کو اپنا ضابطۂ حیات مانے، عمل کرے، وہ اس معاشرے میں شامل ہو سکتا ہے، خواہ وہ افریقہ کا رہنے والا کالا ہو، امریکہ کا رہنے والا گورا ہو، ہم جیسے لوگ گندمی لوگ ہوں، خواہ وہ اردو بولتا ہو، خواہ وہ عربی بولتا ہو، اجمی ہو، فارسی ہو، چائنیز ہو، کسی بھی زبان کا مالک ہو، جو افراد بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں گے، ان سب کے حقوق
ان سب کے پریویلیج، ان سب کے رائٹس اور معاشرتی مراتب یکساں ہوں گے۔ ان کے درمیان کسی قسم کی نسلی تعصب، ان کے درمیان کسی قسم کی قومی تعصب یا طبقاتی امتیاز نہ ہوں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اپنی ذات، اپنے پیشے کے لحاظ سے قابل تحقیر یا قابل تحسین نہیں گردانا جائے گا۔ اسلام میں چونکہ کوئی پاپائیت، کوئی کلرجیزم، کوئی پیشوائیت نہیں ہے، لہذا کوئی بھی نسلاً یا موروثاً خاندانی اعتبار سے انہیرنٹ مرات یافتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر کسی کو اپنی ذات، کسی کو اپنی برادری، کسی کو اپنی حسب نسب کی بنیاد پر کوئی مخصوص قسم کے حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ اس فکری اور اصولی قاعدے کی بنا پر اسلامی معاشرے میں ہر وہ شخص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہوگا جو ایک عقیدے، ایک اخلاقی طور طریقہ، تمدن، ضابطے کو تسلیم کرے۔ جو اس عقیدے اور ضابطے کو نہ مانے تو یہ اسلامی معاشرہ سے اپنے دائرے کار میں نہیں لیتا۔ اسلامی معاشرہ اس شخص کو جو نافرمان ہو اس کو اپنے دائرے کار میں نہیں لیتا، لیکن انسانی برادری کا تعلق اس کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق اسے دینے کو تیار ہے، یعنی کسی آئینی اتحاد اور دستوری وفاق کی بنا پر وہ اس قوم کا حصہ رہے گا۔ یہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد، اسلام کا معاشرتی نظام۔